السلام علیکم سامعین، ملاحظہ کیجیے پرنس وحشی پارٹ 4۔ سرخ بیج والے پرنس کے مخصوص اسٹاف کے لوگ تھے۔ اسٹیٹ کے باشندوں میں انہیں موت کے فرشتوں کے نام سے یاد کیا جاتا۔ راہ چلتے اگر کسی کو کوئی سرخ بیج والا نظر آ جاتا تو اسے موت سامنے کھڑی دکھائی دیتی اور تا وقتیہ وہ اسے نظر انداز کر کے گزر نہ جاتا، اس پر جان کنی کی سی کیفیت طاری رہتی۔ روزہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ سرخ بیج والوں سے دوسری ملاقات خود اس کے لیے کسی الجھن کا باعث بننے والی ہے تو اس کا تو دم ہی نکل گیا، لیکن بے چور و چرا تعمیل احکام کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ رات بھر اسے راج محل کے ایک کمرے میں مقید رکھا گیا اور دوسرے دن تقریباً 10 بجے پرنس کے حضور میں پیشی ہوئی۔ مقصد اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا کہ خضران کے متعلق پوچھ گچھ کی جاتی، لیکن پرنس اسے دیکھتے ہی سیکریٹری پر الٹ پڑا۔ الو کے پٹھے، ہماری رعایا کب سے ہے یہ؟ سرکار جاننا چاہتے ہیں کہ تم سے نمک خوار ہو، سیکریٹری نے روزہ سے پوچھا۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ 5 سال سے جناب والا۔ پرنس نے سیکریٹری کو اس طرح گھور کر دیکھا جیسے کچا ہی چبا جائے گا۔ حمید جو برابر ہی کے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا جھک کر آہستہ سے بولا، 5 سال پہلے تو یہ آفت کی پرکالہ رہی ہوگی سرکار۔ یہ سیکریٹری واقعی الو کا پٹھا معلوم ہوتا ہے بھلا؟ بتائیے 5 سال بعد اسے یہاں لانے سے کیا فائدہ؟ پرنس غرایا اور نصف درجن سرخ بیج والوں کی طرف دیکھ کر بولا، سیکریٹری کو مرغا بنا دو۔ سرکار انداتا۔ سیکریٹری گڑ گڑایا، لیکن ایک نہ چلی۔ سرخ بیج والے اس پر ٹوٹ پڑے اور ذرا سی ہی دیر میں مرغا بنا نظر آیا۔ حمید پھر پرنس کی جانب جھکا اور آہستہ سے بولا، یہ 5 سال کا خسارہ اس کی پشت پر کتنا اچھا لگے گا سرکار۔ پرنس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ نظر آئی اور اس نے روزہ سے کہا، مرغے پر سوار ہو جا۔ سرکار انداتا۔ سیکریٹری مرغا بنا ہوا بولا، گڑ گڑایا، لیکن کون سنتا؟ روزہ کو اس پر سوار ہونا ہی پڑا۔ سیکریٹری کرانے اور چیخنے لگا، 5 سال زائد ہی صحیح سرکار۔ حمید نے پھر قلہ بازی کھائی، لیکن اگر یہ الو کا پٹھا گر گیا تو وہ بیچاری بھی مفت میں زخمی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، پرنس بڑبڑایا۔ چند لمحے سیکریٹری کی کراہیں سنتا اور روزہ کی سراسیمگی سے لطف اندوز ہوتا رہا، پھر سرخ بیج والوں سے بولا، یہ گدھا گرنے نہ پائے۔ پرنس کچھ اسی قسم کا آدمی تھا۔ حمید کے اندازے کے مطابق اسے شاید ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ وہ کن حالات سے گزر رہا ہے، بس جو سوجھی تو سوجھ گئی۔ اب اس وقت روزہ کی طلبی کا اصل مقصد یہ تھا کہ خضران کے متعلق مزید معلومات بہم پہنچائی جائیں، کیونکہ سرخ بیج والوں نے اسے اس کے کمرے میں دیکھا تھا، لیکن پرنس کی ذہنی روح بہک گئی۔ حمید نے مناسب نہ سمجھا کہ خضران کا تذکرہ چھیڑے بغیر وہاں سے اٹھ جائے۔ ویسے پچھلی رات سے اب تک اس نے اپنے لیے خاص جگہ بنا لی تھی۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو روزہ اس مرغ کی پشت پر کیسے نظر آتی؟ فریدی کی پچھلی رات والی ضروری یا غیر ضروری مداخلت ہی حمید کو اس مقام تک پہنچانے کا باعث بنی تھی۔ پرنس کو یقین ہو گیا تھا کہ دونوں ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی حمید اس پیکٹ کا راز نہ معلوم کر سکا جس کے لیے یہ ہنگامہ جاری تھا۔ پھر وہ کیسے سمجھ لیتا کہ پرنس کریک یا خپتی ہے؟ اس نے روزہ سے خضران کے متعلق معمولی پوچھ گچھ کرنے کے بعد پرنس سے کہا، یہ جھوٹی نہیں معلوم ہوتی سرکار، خضران کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی۔ پھر وہ وہاں سے اٹھ گئے تھے۔ اس کے بعد حمید کو سیکریٹری اور روزہ کا حشر نہ معلوم ہو سکا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہا تھا کہ اے ڈی سی نے طلبی کا حکم سنایا۔ پرنس اپنی خوابگاہ میں تھا اور حمید کو وہیں طلب کیا تھا۔ حمید نے وہاں پہنچ کر پہلی بار اس کے چہرے پر فکرمندی کے آثار دیکھے۔ بیٹھ جاؤ، پرنس ٹہلتا ہوا بولا، پھر رکا۔ چند لمحے حمید کو گھورتے رہنے کے بعد بولا، اگر وہ بلیک میلر تمہارے باس کے ہاتھ آ جائے تو کیا ہوگا؟ یقیناً بری بات ہوگی، حمید نے جواب دیا، پھر بولا، مگر سرکار میں پھر عرض کروں گا، ہم اس آدمی خضران کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے اس کی آواز کے سلسلے میں مجھ سے غلطی ہوئی ہو۔ نہیں، تم بہت ذہین اور باصلاحیت آدمی ہو، تم سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ یہ دیکھو۔ اس نے اس کی طرف ایک لفافہ اچھالتے ہوئے کہا۔ حمید نے اسے ہاتھوں پر روک کر خط نکالا۔ تحریر تھا، یور ہائنس، مجھے حیرت ہے کہ آپ کے آدمی یک بیک میرے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ اسٹیٹ میں میرا حلیہ جاری کرایا گیا ہے، لیکن میں ایسی جگہ ہوں حضور والا جہاں آپ کے پرندے بھی پر نہیں مار سکتے۔ میں ریزیڈنٹ کا باورچی ہوں۔ آپ کو کملا نامی نرس تو یاد ہی ہوگی،
اور وہ تصویر بھی۔ میری دانست میں اس تصویر کی قیمت 10 لاکھ ضرور ہونی چاہیے، ورنہ پھر مفت میں۔ لیکن دوسری صورت میں وہ آپ کے بجائے ریزیڈنٹ کے قبضے میں ہوگی، جو آپ سے بے تحاشا جلا بیٹھا ہے، لیکن وائسرائے کی وجہ سے مجبور ہے۔ بہرحال اگر آپ تصویر خریدنا چاہیں تو مجھے انکار بھی نہ ہوگا۔ رقم 1,000 کے نوٹوں کی شکل میں ہونی چاہیے۔ سودا آج ہی ہو جائے تو بہتر ہے۔ 11 بجے رات کو مشرقی گیٹ پر میرے منتظر رہیے۔ حمید نے خط ختم کر کے طویل سانس لی، چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ریزیڈنٹ آپ کا کیا بگاڑ لے گا؟ کیا یہاں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کی اطلاع اسے نہ ملتی ہوگی؟ وہ دوسرا معاملہ ہے، تم نہیں سمجھ سکتے، پرنس نے مستربانہ انداز میں کہا۔ کیوں نہ میں ریزیڈنٹ کی کوٹھی میں گھس کر اسے گولی مار دینے کی کوشش کروں؟ حمید بولا۔ بکواس، عقل استعمال کرو۔ ایسی صورت میں جبکہ وہ مردود تمہارا باس بھی ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکا، میں کوئی خطرہ مول لینا نہیں چاہتا۔ 10 لاکھ ہی کی تو بات ہے۔ ہاں سنو، اب اسکیم یہ ہے، میں تم سے پوری طرح متفق ہوں کہ یہ حرکت میرے ہی کسی آدمی کی ہے، اس لیے کوئی دوسرا فراڈ بھی ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر۔ خیر جانے دو، میں اب بہت محتاط رہنا چاہتا ہوں، خود ہی یہ کام کروں گا اور تم میرے ساتھ ہوگے۔ کوئی ایسی تدبیر کرو کہ ہم نہ صرف پیکٹ حاصل کر لیں بلکہ وہ آدمی خضران بھی ختم ہو جائے۔ حمید تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، میں کب اس طرح میں اپنے باس سے بھی محفوظ رہ سکوں گا؟ اور ہمارے ساتھ بھیڑ بھی نہیں ہوگی، صرف میں اور تم۔ میں اس سے پیکٹ لے کر دیکھوں گا، اگر اس میں مطلوبہ تصویر موجود ہوئی تو میں بایاں ہاتھ بلند کروں گا اور تم خضران کو گولی مار دینا، بے آواز ریوالور۔ شاندار! یور ہائنس سے زیادہ عقلمند آدمی اگلی 2-4 صدیاں بھی شاید ہی پیدا کر سکیں۔ اچھا تو اب جاؤ، سوچو کہ ہم کس قسم کے میک اپ میں ہوں گے۔ میں تمہیں معاف کر دوں گا اگر یہ کام بن گیا، اور تمہارا باس تو پھانسی کے تختے پر نظر آئے گا، بس اسی کی بنا پر مجھے تھوڑی سی الجھن ہو گئی ہے۔ رات کے 10 بجے تھے۔ حمید اور ہز ہائنس پیدل ہی ریزیڈنٹ ہاؤس کی طرف چل پڑے۔ حمید سوچ رہا تھا کہ کس طرح پیکٹ اپنے قبضے میں کر لے گا۔ خضران اور پرنس دونوں ہی اس کے دشمن ثابت ہوں گے۔ نہ صرف پیکٹ بلکہ خضران کو بھی تو قابو میں کرنا تھا، اگر اس سے انتقام بھی لینا تھا کہ اس نے اسے اور جگدیش کو کھلونوں کی طرح ٹریٹ کیا تھا۔ مشرقی پھاٹک کے قریب پہنچ کر وہ رک گئے۔ اب 11 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے۔ یہ پھاٹک کوٹھی کے کمپاؤنڈ کے اس حصے میں تھا جہاں بے ترتیب جھاڑیاں بکھری ہوئی تھیں، اور شاید یہ پھاٹک کبھی کھولا بھی نہیں جاتا تھا، پہرا بھی نہیں ہوتا تھا اس پر۔ دفعتاً انہوں نے پیروں کی چاپ سنی اور چونک پڑے۔ حمید تیزی سے پیچھے ہٹا، کیونکہ اسکیم کے مطابق اسے چھپ کر خضران کو گولی مارنا تھا۔ وہ سوچنے لگا، حضرت کا کہیں پتہ نہیں، یہ میدان میرا ہے۔ اسے پرنس کے قریب ہی دوسرا سایہ نظر آیا۔ حمید زیادہ فاصلے پر نہیں تھا، اس لیے شاید وہ اس کی سرگوشیاں بھی صاف سن سکتا۔ میں یہاں موجود ہوں، اس نے پرنس کی ہلکی سی غرغراہٹ سنی۔ اگر کوئی فریب ہوا یور ہائنس تو نتیجے کے آپ خود ذمہ دار ہوں گے۔ دوسری آواز خضران ہی کی ہو سکتی تھی۔ پیکٹ نکالو، میں 10 لاکھ لایا ہوں۔ لیکن اس کی کیا سند ہے کہ پیکٹ ہاتھ میں آتے ہی وہ آدمی مجھے گولی نہ مار دے گا جو قریب ہی جھاڑی میں چھپا بیٹھا ہے؟ بکواس مت کرو، تصویر نکالو۔ پرنس بفر گیا، اور حمید نے سوچا کہ اس سے عنقریب کوئی حماقت سرزد ہونے والی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ خضران ہاتھ سے نکل ہی جائے۔ بس وہ جھٹپٹ کر جھاڑیوں سے نکلا اور قریب پہنچ کر بولا، یور ہائنس، اس آدمی کو مطمئن کیے بغیر کام نہیں بنے گا۔ لو بھئی، میں بھی تمہارے سامنے ہی آ گیا، نکالو پیکٹ۔ ہاں اب ٹھیک ہے، خضران بولا، مجھے یقین ہے کہ آپ دونوں حضرات کے ساتھ اور کوئی نہیں آیا۔ وقت نہ برباد کرو، نکالو، پرنس نے مستربانہ انداز میں کہا۔ اب آپ دونوں حضرات اپنے ریوالور بھی میرے حوالے کر دیجیے، میں احمق نہیں ہوں۔ او احمق، میں تیرا بھی گلا گھونٹ سکتا ہوں۔ پرنس پھر بفر گیا۔ حمید نے سوچا، موقع اچھا ہے، دونوں کی کشتی خاصی شاندار رہے گی، اور شاید اسی کشتی کے دوران اس کا کام بھی بن جائے، یعنی پیکٹ کا حصول۔ بس اس نے پرنس کو تاؤ دلانا شروع کر دیا۔ نہیں سرکار، یہ خود کو بہت طاقتور سمجھتا ہے، مجھے اور میرے ساتھی کو اس نے کھلونوں کی طرح اچھال دیا تھا۔ اے احمق آدمی، تو ہماری سرکار کو چیلنج نہیں کر سکتا؟ وہ کئی گردن شانوں سے اکھاڑ دیں گے۔ ابھی تک تو کوئی نہیں ٹک سکا میرے سامنے۔ اے احمق آدمی، تو ہمارے سرکار کو چیلنج نہیں کر سکتا، وہ تیری گردن شانوں سے اکھاڑ دیں گے۔
ابھی تک تو کوئی نہیں ٹک سکا میرے سامنے۔ خضران کی ہنسی تضحیک آمیز تھی۔ خاموش یک بیک پرنس اس پر جھپٹ پڑا۔ سرکار ذرا داڑھی کا خیال رکھیے گا، حمید نے بڑے اطمینان سے کہا۔ اشارہ اس کی داڑھی کی طرف تھا۔ اندھیرے میں اندازہ نہ ہو سکا کہ کون نیچے گرا تھا۔ ویسے اس نے خضران کی آواز سنی جس نے چیخ کر انگریزی میں کہا تھا، ہاں آؤ دیکھو۔ یک بیک چاروں طرف بکھری ہوئی جھاڑیوں میں بھوچال سا آ گیا۔ تیز قسم کی روشنی تینوں پر پڑی اور کئی آدمی جھاڑیوں سے برآمد ہوئے۔ فائر فائر کرو او حمید، پرنس خضران سے الجھا ہوا چیخا۔ نہیں دوست، حمید اتنا احمق نہیں ہو سکتا، خضران کا جواب تھا۔ لیکن حمید کو احمق بننے کا بھی ہوش نہیں رہا تھا، کیونکہ اس بار یہ آواز خضران کی نہیں تھی۔ نہیں، اس نے فریدی کی آواز صاف پہچانی تھی۔ تو یہ فریدی، خضران، اوہ خدا کی پناہ! وہ لڑکھڑا کر ایک درخت کے تنے سے ٹک گیا، اور پھر جب ایک بار خضران کا چہرہ روشنی میں آیا تو حمید اور زیادہ بوکھلا گیا، کیونکہ وہ فریدی ہی تھا اپنی اصل شکل میں۔ اندھیرے میں حمید خضران ہی کی سی آواز سنتا رہا تھا، پھر شاید پرنس کو بھی اس کی شکل پر غور کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ وہ چیخنے لگا، یہ وہ تو نہیں ہے؟ اس کے دانت، اوہ خاموش کیوں کھڑا ہے گدھے، فائر کرتے ہوئے نکل چلو۔ ہوش میں آئیے سرکار، آپ میرے باس کے پھندے میں آپ پھنسے ہیں، حمید نے جواب دیا۔ ابے تو فائر کیوں نہیں کرتا مردود؟ پرنس غصے سے پاگل ہو گیا۔ اب وہ کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح فریدی کی گرفت سے نکل بھاگے۔ وہ 5 یورپین قریب آ گئے تھے جن کے ہاتھوں میں بہت تیز روشنی والی برقی مشعلیں تھیں۔ سرکار، حمید پرنس کی بات پر دھیان نہ دے کر بولا، داڑھی سنبھالیے۔ بیک وقت فریدی نے اسے سر سے بلند کیا اور زمین پر دے مارا، لیکن حمید کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب اس نے اسے پیروں ہی کے بل زمین پر ٹکتے دیکھا۔ بالکل ایسا ہی معلوم ہوا تھا جیسے اس نے خود ہی خلا میں جست لگائی ہو اور بے تکان اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا ہو۔ ریوالور ہے اس کے پاس، حمید بے تحاشا چیخا۔ پہلے تو ہی جا مردود۔ پرنس نے حمید پر فائر جھونک مارنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ فریدی نے پھر اس پر جست لگائی۔ فائر تو ہوا لیکن ہاتھ بہک گیا اور گولی ایک یورپین کے بازو پر لگی۔ وہ ریزیڈنٹ کا سیکریٹری تھا۔ میں تم سبھوں کو فنا کر دوں گا، پرنس کسی زخمی بھیڑیے کی طرح غرلا رہا تھا۔ تم دونوں نے مجھے فریب دیا تھا۔ فکر نہیں، حمید نے فریدی کی آواز سنی۔ مجھے ایسے ہی شکاروں پر ہاتھ ڈالنے میں لطف آتا ہے جن کا شکار ناممکن ہو۔ تمہارے وہ شکاری کتے کہاں ہیں؟ انہیں بلاؤ جنہوں نے ایک شیر خوار بچے سے اس کی ماں چھین لی ہے۔ پرنس کچھ نہ بولا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ بچاؤ کی کوئی صورت نہ دیکھ کر ہوش حواس کھو بیٹھا ہو۔ یورپین پہلے تو زخمی سیکریٹری کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، لیکن جب انہیں اطمینان ہو گیا کہ زخم مہلک نہیں ہے تو یک بیک وہ چاروں بھی پرنس پر آ ٹوٹے۔ اور شاید فریدی کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی کہ وہ دوبارہ اسے اکھاڑ کر سر سے بلند کرے اور اس طرح پٹخ دے کہ وہ پیروں کے بل زمین پر آنے والا گر نہ استعمال کر سکے۔ پرنس کو قابو میں کر لیا گیا۔ یہ ہے وہ سوٹ کیس جس میں 10 لاکھ کے بڑے نوٹ ہیں۔ فریدی نے زمین پر پڑے ہوئے سوٹ کیس کی طرف اشارہ کیا، اور یہ ہے اس ریاست کے مالک۔ اس نے پرنس کے چہرے سے بچی کچی نخلی داڑھی بھی الگ کر دی۔ کچھ دیر بعد پرنس ریزیڈنٹ کی کوٹھی کے ایک کمرے میں نظر آیا۔ ریزیڈنٹ نے فریدی کی کسی اسکیم کو عملی جامہ پہنانے میں مدد ضرور دی تھی، لیکن اب اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اس نے ایک بار بھی پرنس سے نظر ملانے کی ہمت نہ کی۔ اب کمرے میں صرف پرنس، ریزیڈنٹ، فریدی اور حمید موجود تھے۔ یہ بکواس ہے اور یہ تصویر فراڈ ہے، پرنس دہاڑ رہا تھا۔ میرے کسی دشمن نے فوٹوگرافی کا آرٹ دکھایا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ میرے باغ کی جگہ بیک گراؤنڈ میں کہیں اور کھینچی ہوئی کوئی تصویر کھپا دی جائے۔ تم خاموش کیوں ہو؟ کیا تمہاری بھی شامت آئی ہے؟ مجھے نہیں جانتے؟ کل ہی انگلینڈ واپس بھجوا دوں گا۔ وہ خاموش ہو کر ریزیڈنٹ کو گھورنے لگا۔ ریزیڈنٹ نہ تو کچھ بولا اور نہ پرنس کی طرف نظر ہی اٹھائی، اس کے بجائے فریدی سے بولا، ذرا میرے ساتھ آئیے۔ حمید بھی فریدی کے ساتھ ہی اٹھ گیا۔ پتہ نہیں کیوں وہ ان کی عدم موجودگی میں کمرے میں نہیں ٹھہرنا چاہتا تھا۔ باہر نکل کر فریدی نے دروازہ بولٹ کر دیا، پھر وہ راہداری میں رک گئے۔ مسٹر فریدی، کہیں آپ سے غلطی تو نہیں ہوئی؟ ریزیڈنٹ نے کہا۔ آخر وہ 10 لاکھ لے کر کیوں آیا تھا اگر اس کی نظر میں اس تصویر کی کوئی اہمیت نہیں تھی؟ میں نے یہ کھڑاک اسی لیے پھیلایا تھا کہ آپ کو یقین دلا سکوں، لیکن اس کے ساتھ آپ کے آدمی کی موجودگی کھیل بگاڑ دے گی۔ وہ کوئی اور بہانہ بھی بنا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے آدمی نے اسے بہت ہی حسین لڑکیوں کی لالچ دلائی،
معاملہ 10 लाख پر طے ہوا اور وہ نووارد کے ساتھ اپنی محلسرا سے باہر آ گیا۔ میرا خیال ہے کہ پرنسس اسی کی قید میں ہے، میں اسے برآمد کر لوں گا، مطمئن رہیے۔ پھر سوچ لو کہ وہ والسرائے کا گہرا دوست ہے۔ فریدی نے لاپرواہی سے شانوں کو جنبش دی اور ریزیڈنٹ کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا مسکرایا۔ پھر کچھ دیر بعد بولا، صرف 2 گھنٹے تک عمارت کے اس حصے کی طرف کسی کو بھی نہ آنے دیجیے۔ ریزیڈنٹ متفکرانہ انداز میں سر ہلاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ وہ دونوں پھر اسی کمرے میں آئے جہاں پرنس بیٹھا دانت پیس رہا تھا۔ ریزیڈنٹ متفکرانہ انداز میں سر ہلاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ وہ دونوں پھر اسی کمرے میں آئے جہاں پرنس بیٹھا دانت پیس رہا تھا۔ تم دونوں جہاں بھی ہاتھ آئے زندہ نہ چھوڑوں گا، وہ انہیں مکہ دکھا کر بولا۔ چلو یہی سمجھ لو کہ ہم لوگ اس وقت ہاتھ آ گئے ہیں، فریدی مسکرایا۔ پھر یک بیک سنجیدگی اختیار کر کے بولا، میرا بس چلے تو تمہیں سسکا سسکا کر ماروں۔ تمہارے مظالم کی حد نہیں تھی۔ ملک کے گوشے گوشے میں تمہارے شکاری کتے بکھرے ہوئے تھے جن کا کام تھا کہ تمہارے لیے لڑکیاں مہیا کریں۔ شہد کی مکھی گروہ کا امتیازی نشان تھا۔ گروہ کے وہ افراد جو ایک دوسرے سے ناواقف ہوتے اسی نشان کے ذریعے آپس میں جان پہچان پیدا کرتے تھے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میرا احترام کرو حقیر کیڑے۔ وہ پھر فریدی پر جھپٹ پڑا، لیکن اس زور کا تھپڑ پڑا ہے کہ گال پر کے توازن برقرار نہ رکھ سکنے کی بنا پر دوسری جانب والی دیوار سے جا ٹکرایا۔ فریدی نے جو پہلے ہی ہوشیار تھا جھکائی دے کر اس کا یہ حملہ ناکام بنا دیا۔ اوہ سور! وہ دانت پیس کر پھر جھپٹا۔ اس بار پیشانی پر ٹھوکر پڑی اور وہ کراہتا ہوا ڈھیر ہو گیا۔ شاید فرعون بھی تمہارا نام سن کر کان پکڑ لے۔ فریدی کا لہجہ پرسکون تھا۔ اب مجھے بتاؤ کہ لارڈ ولہم کی لڑکی کہاں ہے؟ وہ پھر اٹھ بیٹھا اور دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ غصے کا یہ عالم تھا کہ بس چلنے پر دیواروں کے پتھر تک چبا ڈالتا۔ تم یہ مت سمجھو کہ مجھے پوری کہانی کا علم نہ ہوگا۔ کملا مر چکی ہے، اس کی سہیلی بھی تمہارے ہی خوف سے مر گئی۔ پھر کیا ہوا؟ کیا یہ کہانی اس کے بیانات کے بغیر مکمل نہ ہو سکے گی؟ میں نے یہاں کافی چھان بین کی ہے۔ کملا شاہی ہسپتال میں نرس تھی۔ ایک روز اسے زمرد محل میں طلب کیا گیا۔ اس کے بعد وہ پھر ہسپتال میں واپس نہیں گئی۔ یہ تو زمرد محل ہی کے ایک حصے یہ تصویر تو زمرد محل ہی کے ایک حصے کی ہے جہاں زہرہ کا بت ہے۔ لارڈ ولہم کی لڑکی اور تم زہرہ کے بت کے قریب کھڑے نظر آتے ہو۔ حالانکہ وہ رتن پور کبھی نہیں آئی تھی۔ اسے اترائی کے جنگل سے غائب کرایا گیا تھا جب تم اس کے باپ لارڈ ولہم کے ساتھ وہاں شکار کھیل رہے تھے۔ لڑکی بھی شکار کی شائق تھی، شکار ہی کھیلنے کی غرض سے انگلستان سے اپنے باپ کے ساتھ آئی تھی۔ وہ بیچارہ اس کے غائب ہو جانے پر روتا پیٹتا انگلستان واپس چلا گیا تھا کیونکہ تم نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی تھی کہ لڑکی کو کوئی درندہ اٹھا لے گیا، لیکن اسے تمہارے آدمیوں نے زمرد محل میں پہنچا دیا تھا۔ وہاں وہ شاید تمہاری واپسی سے قبل بیمار ہوئی تھی، اسی لیے کملا اور رجنی وہاں طلب کی گئی تھیں۔ تم نے ان دونوں کو بھی نہ چھوڑا۔ وہ تمہارے ذلیل برتاؤ کی بنا پر تمہاری طرف سے دل میں خلش لے بیٹھیں۔ ان دنوں لارڈ ولہم کی لڑکی کی پراسرار گمشدگی کے بڑے چرچے ہو رہے تھے۔ آئے دن طرح طرح کی خبروں کے ساتھ اس کی تصاویر بھی اخبارات میں شائع ہوتی۔ غالباً کملا اور رجنی کسی اخبار میں اس کی تصویر دیکھ کر معاملے کی تہہ تک پہنچ گئی ہوں گی۔ بہرحال وہ جو انتقام کی آگ میں جل رہی تھیں تم دونوں کی تصاویر لینے میں کامیاب ہو گئیں اور پھر انہیں یہاں سے نکل جانے کا موقع بھی کسی طرح مل گیا، لیکن شاید کوئی تیسرا بھی اس راز سے واقف تھا کہ ان دونوں نے تمہاری تصاویر لی ہیں۔ اس طرح بات تم تک پہنچی اور تمہارے شکاری کتے انہیں سارے ملک میں تلاش کرنے لگے۔ لارڈ ولہم کی لڑکی کا جبریہ اغوا معمولی بات نہیں تھی، تم معزول کر دیے جاتے۔ فریدی چند لمحے اسے دیکھتا اور حقارت سے مسکراتا رہا، پھر بولا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ شہد کی مکھیوں والے گروہ کی پشت پر تم خود ہوگے۔ کئی بار تمہارے آدمی میرے ہاتھ لگے لیکن وہ یہ نہ بتا سکے کہ ان کی پشت پر کون ہے۔ اس بار اتفاق سے ایک کلو بھی ہاتھ آ گیا، یعنی تصویروں کا پیکٹ۔ فریدی نے حمید کی طرف دیکھا، شاید اس سلسلے میں کچھ بولنے ہی والا تھا، لیکن اسے ہاتھ اٹھا کر خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، خضران کی کہانی پھر سناؤں گا۔ بہرحال اس کا مقصد یہی تھا کہ میں پورے گروہ کو اپنی طرف متوجہ کر سکوں، لیکن وہ تو کم سے کم اسی وقت متوجہ ہو گئے تھے جب کملا کی لاش دستیاب کی گئی تھی۔ تم نے اسپتال میں رجنی کا واقعہ سنا، یہ بھی معلوم ہوا کہ تم اس کمرے میں موجود تھے۔ جگدیش جب
3/4 کی چوتھائی والا پیغام لایا تھا، تبھی میں سمجھ گیا تھا کہ تم نے کچھ شروع کر دیا ہے اور اسے ٹالنا چاہتے ہو، لہٰذا میں نے مخبوط الحواس بن کر اسے روکے رکھا تھا۔ خیر، ختم کرو۔ وہ پھر خاموش ہو گیا۔ پرنس اب بھی دیوار سے لگا ہانپ رہا تھا، لیکن اس کی نظر فریدی کے چہرے ہی پر تھی۔ آنکھوں سے غیظ و غضب کے ساتھ ہی نفرت کا اظہار بھی ہو رہا تھا۔ ہاں تو پرنس، جب میں کملا کے قتل کا سراغ نکالنے کے لیے یہاں پہنچا تو تمہیں تشویش ہوئی اور تم کھل کر سامنے آ گئے۔ تمہیں اخبارات کے ذریعے معلوم ہو چکا تھا کہ تصویر میرے ہاتھ نہیں لگی بلکہ اسے کوئی اور ہی اڑا لے گیا۔ تم نے سوچا کیوں نہ پہلے ہمیں ہی راستے سے ہٹا دو، پھر اس آدمی کی تلاش بعد میں بھی ہوتی رہے گی۔ ویسے تم نے یہ بھی سوچا تھا ممکن ہے تصویر والی خبر میں بھی کوئی چال ہو، لہٰذا تمہارے گروہ کی ایک عورت سارجنٹ حمید کے پیچھے بھی لگ گئی تاکہ تمہیں ہماری آمد کا مقصد معلوم ہو سکے۔ تصویر میرے پاس موجود تھی لیکن میں تمہیں پہچانتا نہیں تھا۔ البتہ لارڈ ولہم کی لڑکی کی تصویر اس کی گمشدگی کے زمانے میں بہت دیکھی تھی، اس لیے اسے پہچاننے میں دشواری نہ ہوئی۔ یہاں پہنچا تو تم بھی نظروں سے گزرے، تب مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس پیکٹ کی کون سی تصویر کسی کے قتل کا باعث بن سکتی ہے۔ بہت جلدی میں چھان بین کرنی پڑی اور جب تصدیق ہو گئی کہ ولہم کے ساتھ تم بھی شکار کھیل رہے تھے تو یہ کیس گویا نپٹ ہی گیا۔ فریدی سانس لینے کے لیے رکا ہی تھا کہ پرنس دانت پیس کر غرغرایا، بکواس، فی الحال یہی صحیح۔ فریدی نے لاپرواہی سے شانوں کو جنبش دی اور بولا، پھر میرے لیے مشکل نہیں تھا کہ میں تمہارے محلات میں وہ جگہ نہ تلاش کر لیتا جہاں تصویر کھینچی گئی تھی۔ پھر میں نے مزید پوچھ گچھ شروع کی تو اس نتیجے پر پہنچا کہ لارڈ ولہم کی لڑکی یہاں سرکاری طور پر کبھی نہیں آئی تھی۔ بہت بڑا مجرم ہاتھ آنے والا تھا، لیکن کون یقین کرتا؟ بہت کچھ کہا جا سکتا تھا کہ وہ کیمرہ ٹرک ہے۔ تم نے بھی چھوٹتے ہی کہا تھا۔ میں ریزیڈنٹ سے ملا، شاید ملاقات نہ ہوتی لیکن میرے پیغام میں مس ولہم کا حوالہ بھی شامل تھا۔ ریزیڈنٹ نے اس پر یقین کرنے سے انکار کر دیا، لیکن جب تصویر دیکھی تو دم بخود رہ گیا۔ لیکن کیمرہ ٹرک کا تصور اس کے ذہن میں بھی ابھرا تھا۔ اس دشواری کی بنا پر مجھے بلیک میلر بھی بننا پڑا۔ تم رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ وہ تصویر یقیناً بہت اہم ہو سکتی ہے جس کے لیے رتن پور کا والی بھیس بدل کر 10 لاکھ روپے دبائے ہوئے کہیں دوڑا جائے۔ تمہارا فراٹ ساتھی مجھے یہ کہہ کر ساتھ لایا تھا کہ اس کے ڈیرے پر 8 بہت ہی خوبصورت مصری لڑکیاں ہیں۔ دنیا جانتی ہے کہ میں خوبصورت لڑکیوں کے لیے جہنم میں بھی چھلانگ لگا سکتا ہوں۔ پرنس نے سنبھالا لیا۔ ٹھیک ہے، تم نے فریدی اور خضران کے حلیے کیوں جاری کرائے تھے؟ روزہ کو کیوں پکڑ بلوایا تھا؟ دیکھو احمق، میں نے اس رات تمہارے محل میں جو ہڑبونگ مچائی تھی اس کا مقصد یہ جتانا نہیں تھا کہ میں ہنٹر والی کا شوہر یا ٹارزن کا والد بزرگوار ہوں۔ میں یہ چاہتا تھا کہ میرے خلاف تمہاری کارروائیاں سرکاری نوعیت اختیار کر لیں، تمہارے پرائیویٹ سرخ بیج والے تک محدود نہ رہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم دونوں کو اسٹیٹ میں روکے رکھنے کے لیے ناکہ بندی کرنی پڑتی اور یہ کارروائی سرکاری کاغذات پر آتی، بس میرا کام بن جاتا۔ تم جواب دہی کرو گے اس سلسلے میں کہ فریدی اور خضران کے لیے ناکہ بندی کی کیا ضرورت تھی۔ ظاہر ہے کہ فریدی ایک سرکاری سراغ رساں ہے اور خضران ایک بلیک میلر۔ حقیقتاً 2 الگ شخصیت نہیں تھیں۔ اگر معاملہ صرف خضران ہی کا ہوتا تو تم کوئی دوسرا جھوٹ بول سکتے، لیکن اب بتاؤ۔ پرنس کچھ نہ بولا۔ بتاؤ، ولہم کی لڑکی کہاں ہے؟ فریدی کی آواز کسی سانپ کی پھپکار سے مشابہ تھی۔ میں نہیں جانتا، سب بکواس ہے۔ تڑاق! فریدی کا ہاتھ اس کے گال پر پڑا۔ کچھ دیر پھر ہنگامہ برپا رہا اور پرنس کو دوبارہ زمین دیکھنی پڑی۔ ہمیں تو اب اجازت دیجیے، حمید خالص لکھنوی انداز میں بولا، ورنہ ہمیں خدشہ ہے کہ آدمیوں کی صحبت میں رہ کر کہیں ہم بھی بھینس نہ ہو جائیں۔ اس کے بعد اس نے دروازہ کھولا اور راہداری میں نکل آیا۔ فریدی نے اس پر اعتراض بھی نہیں کیا تھا۔ دوسرے دن فریدی اور حمید فلیٹی کے ایک کمرے میں بیٹھے اسی کیس پر گفتگو کر رہے تھے۔ ولہم کی لڑکی زمرد محل سے برآمد کرا لی گئی ہے، لیکن اسے ٹی بی ہو گیا ہے، شاید ہی 2-4 ماہ بھی زندہ رہ سکے، فریدی نے کہا۔ مگر رجنی کیوں مر گئی؟ تصویر اس کے پاس تھی۔ اس نے کملا کے قتل کی خبر سنی اور بدحواس ہو گئی۔ پھر جب معلوم ہوا کہ کوئی اس کا پرس بھی اڑا لے گیا تو سمجھی کہ اب موت اس کی یقینی ہے۔ پرنس کسی رازدار کو زندہ کیوں رہنے دے گا؟ دہشت کی وجہ سے دماغ کی رگیں پھٹ گئیں۔ اس وقت تک وہ دونوں چھپی رہی تھیں اور انہیں یقین تھا کہ پرنس برطانوی عملداری میں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ تصویر اتنے دنوں تک کیوں بیکار پڑی رہی؟ انہوں نے اسے پرنس کے خلاف کیوں نہیں استعمال کیا؟
غالباً اس کی وجہ بھی خوف ہی تھا، پھر بھی انہیں امید رہی ہوگی کہ کبھی نہ کبھی اسے استعمال کرنے کا موقع ضرور ہاتھ آئے گا۔ ٹھہریے، اب مجھے غصہ آ رہا ہے۔ آپ نے آخر خضران کی حیثیت چھپائی کیوں تھی؟ مجھ سے اس بری طرح کیوں پیش آئے تھے؟ خدا کی پناہ، آج بھی اس گرفت کا تصور سے گردن کی رگیں کھنچنے لگتی ہیں۔ فریدی مسکرا کر بولا، اگر ایسا نہ کرتا تو تمہاری اور جگدیش کی کہانیوں میں زور کہاں سے آتا؟ ویسے حمید، اس بار تم میرے اس کارنامے میں برابر کے شریک رہے ہو۔ تمہارا ذہن غنودگی کا شکار نہیں ہوا۔ وقت کی کمی کی بنا پر میں تمہیں پرنس کے متعلق واضح ہدایات نہیں دے سکا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی تم نے اپنا رول اسی طرح ادا کیا ہے جیسا میں نے چاہا تھا۔ حمید کا لہجہ بہت خشک تھا۔ بچپن میں میرا باپ بھی میری تعریفوں کے پل باندھ کر مجھ سے گھنٹوں پاؤں دبوایا کرتا تھا، اس لیے مالک کی راہ اور قلندر کی اور ہے۔ فریدی نے سگار سلگا کر 2-3 ہلکے ہلکے کش لیے اور دھوئیں کی اس پتلی سی لکیر کو گھورتا رہا جو سلگتے ہوئے سرے سے اٹھ کر فضا میں لہریے بنا رہی تھی۔ دفتن حمید پھر بولا، لیکن آپ کو یہ کب علم ہوا تھا کہ پیکٹ میں نے ہی رجنی کے بیگ سے نکالا تھا اور میرے جیب ہی میں موجود ہے؟ جگدیش کا وہ بے تکا پیغام جو تمہارے نام سے منسوب کیا گیا تھا اس خیال کا باعث بنا۔ مجھے یقین تھا کہ تم نے اس کی بے ہوشی کے بعد اس بیگ کا جائزہ ضرور لیا ہوگا جس کے لیے وہ اتنی مضطرب تھی، اور اس پر ہاتھ صاف کرنے کا موقع فراہم کرنے کے لیے جگدیش کو میرے پاس دوڑا دیا تھا۔ گھر واپس آیا تو نصیر سے معلوم ہوا کہ تم نے بھورے رنگ کا ایک پیکٹ کاغذات والی تجوری میں رکھا تھا، اور پھر شام کو جب جگدیش کے ساتھ کسٹم کوارٹر جانے لگے تھے تو اسے تجوری سے نکال کر ساتھ لیتے گئے تھے۔ مجھے علم تھا کہ تمہارے پاس کوئی ایسی قیمتی چیز نہیں تھی جسے تم اتنی اہمیت دیتے، لہٰذا اسی نتیجے پر پہنچنا پڑا کہ وہ وہی چیز ہو سکتی ہے جو تم نے رجنی کے بیگ سے برآمد کی ہوگی۔ بس ایک اسکیم سوچی اور پھر عمل میں بھی لائی گئی، اور جو خسارے میں نہیں رہے۔ مگر اب اس مردود کا کیا ہوگا؟ حمید نے پوچھا۔ معزولی اور بے عزتی، فریدی نے کہا، اور پھر کسی سوچ میں ڈوب گیا۔ تمام شد۔